السلام علیکم ناظرین، پاکستان خبر ڈیجیٹل کے پروگرام مائنڈ گیج کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان میں ہونے والی نئی حلقہ بندیوں کے حوالے سے۔ الیکشن کمیشن نے کل اس کی ابتدائی رپورٹ جاری کی۔ اب ایک ماہ ہے، 27 اکتوبر تک کسی بھی حلقے کے جو ووٹرز ہیں وہ جو حلقہ بندیاں ہیں اس کو چیلنج کر سکتے ہیں الیکشن کمیشن کے سامنے۔ اس ساری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں بیرسٹر عادل کالو صاحب، جو کہ سابق لیگل کنسلٹنٹ ہیں، چیف الیکشن کمشنر کے، اور سپریم کورٹ کے ریسرچ ایسوسیٹ کے طور پہ بھی کام کر چکے ہیں۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا، ہمارے لیے وقت نکالا۔ سر، آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ یہ جو حلقہ بندیاں ہوئی ہیں اس میں ایک تو قانونی پہلو ہوتا ہے، ٹیکنیکل پہلو ہوتا ہے، اور ساتھ میں سیاسی پہلو بھی ہوتا ہے، اس کے اوپر تو ہم بعد میں آتے ہیں۔ آپ تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ یہ جو حلقہ بندیاں ہوئی ہیں، کیونکہ حلقے تو چینج نہیں ہوئے، لیکن کچھ جگہوں کے اوپر جو ہے وہ 2 ڈسٹرکٹ کو ملا کے ایک حلقہ بنایا گیا ہے، کچھ جگہ نئے جو ضلع بنے تھے وہاں حلقہ بندیاں جو ہیں وہ دوبارہ سے کی گئی ہیں، تو آپ ساری یہ صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں سر؟ یہ جب سے سینسز پبلش ہوا تھا اس کے بعد سے ایک قانونی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ایک الیکشن کمیشن حلقہ بندیاں مکمل کرے۔ یہ الیکشن ایکٹ کے سیکشن 17 کے تحت ان کو کرنی پڑتی ہیں۔ جی سر۔ تو وہ ایکسرسائز انہوں نے کی ہے۔ بیسیکلی جب سینسس کے بعد پاپولیشن کے نئے فگرز آتے ہیں تو ان فگرز میں جتنی کانسٹیٹیوشن میں قومی اسمبلی کی سیٹیں ہوتی ہیں اس کو پھر الیکشن کمیشن ڈیوائڈ کرتا ہے نمبر آف سیٹس پہ جتنی پاپولیشن ہو، اور اس کو پھر یہ ہر ضلع وائز ڈیوائڈ کرتا ہے۔ بیسک ان کا قانون یہ ہے کہ حلقے جو ہیں وہ کمپیکٹ ہونے چاہیے، ایک جغرافیکل کمپیکٹ یونٹ ہونی چاہیے، ان کے درمیان میں کوئی obstruction، جیسے کوئی پہاڑ کی obstruction، کوئی دریا کی obstruction جس میں لوگوں کو ایک سے دوسری جگہ جانے میں کوئی مشکلات ہوں وہ نہ ہوں، اور نارتھ سے پریفریبلی یہ ساؤتھ پہ جانا چاہیے۔ یہ 3-4 قوانین ہیں جو کہ دیکھنا چاہیے، اور دیکھنے کے بعد الیکشن کمیشن جو ہے وہ قانونی طور پہ اس حلقہ بندیوں کو مکمل کرتا ہے۔ اور اس میں ہمارے پنجاب میں ایک بیسیکلی پٹوار سرکل ہوتا ہے۔ یہ جو ایک بیسیکلی گاؤں ہوتے ہیں، 2 گاؤں کو ملا کے ایک پٹوار کا سرکل ہوتا ہے۔ اس پٹوار سرکل کو توڑنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی کہ پٹوار سرکل 1 سے 2 جگہوں پہ ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتا۔ باقی اگر ایک حلقہ تحصیل کی باؤنڈری کراس کرے تو اس میں بھی کوئی غیر قانونی پہلو نہیں ہے، اور ایک اگر حلقہ ضلع کی باؤنڈری کراس کرے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ بیسک یہ کہ آپ کو ایکول پاپولیشن جو ہے وہ حلقوں کے درمیان جس حد تک ممکن ہو وہ دینی چاہیے۔ اچھا سر، اس میں مجھے یہ بتائیے گا بیرسٹر صاحب کہ یہ جو حلقہ بندیاں ہوئی ہیں، کل جو الیکشن کمیشن نے ابتدائی رپورٹ شائع کی ہے اس پہ، میں وہ دیکھ رہا تھا، تو اس کے اندر یہ قانون تو یہ ہے کہ 10% سے زیادہ جو ہے وہ ڈفرینس نہیں ہونا چاہیے 2 حلقوں کی آبادی میں، لیکن اس میں تو کچھ حلقے ایسے ہیں جو 5.5 لاکھ کے ہیں، 5 لاکھ کے ہیں، کچھ 6.5 لاکھ کے ہیں، کچھ جو ہے وہ 10 لاکھ 11 لاکھ کے قریب ہیں، تو یہ کیا الیکشن کمیشن نے یہ قانون کو مد نظر نہیں رکھا؟ جی، یہ تو اس میں بالکل قانون ہے کہ 10% سے زیادہ ویریشن نہیں ہونی چاہیے۔ اس الیکشن ایکٹ کے سیکشن 20 کا سب سیکشن 3 ہے جو یہ کہتا ہے، اور الیکشن کمیشن کی جو یہ ایکسرسائز ہے جس کے لیے وہ وقت مانگتا ہے وہ اسی کام کے لیے ہوتا ہے کہ وہ پاپولیشن کو جس حد تک ہو سکے حلقوں کو ایکول رکھے، تاکہ عوام کی نمائندگی جو ہے وہ بھی ایکول ہو۔ لیکن کچھ صورتحال میں، ایکسیپشنل صورتحال میں، الیکشن کمیشن جو ہے وہ 10% کی اس سے بیونڈ نکل سکتا ہے، لیکن اس کی اسپیسیفک ان کو ریزن دینی پڑے گی، جیسے کہ یہ ضلع کی باؤنڈری اگر کراس ہو گئی ہے، بیچ میں کوئی بہت بڑا دریا آ گیا ہے، کوئی جنگل آ گیا ہے، کوئی ایسا ایشو آیا ہے، یا جسے ہم کہتے ہیں برج بن گیا کہ ایک حلقہ ہے اس کے بیچ میں جنگل ہے، آگے دوسرا ایک حلقہ ہے، تو حلقوں کے 2 حلقوں کے درمیان کوئی جگہ خالی نہیں ہونی چاہیے، کمپیکٹ ہونا چاہیے اس سچویشن میں۔ بٹ یہ ریئر سچویشن ہوتا ہے جس میں الیکشن کمیشن جو ہے وہ 10% سے جا سکتا ہے، اور قانونی طور پہ قانون یہ کہتا ہے کہ جب الیکشن کمیشن یہ کرے گا تو اس میں اس کی ویلڈ ریزنز جو ہے وہ دے گا۔ اچھا، یہ بھی مجھے بتائیے گا بیرسٹر صاحب، آپ رہنمائی فرمائیے گا کہ یہ جو ابھی آبادی کے حساب سے جو تقسیم ہوئے ہیں حلقے، تو بلوچستان کے 16 حلقے ہیں، لیکن وہاں جو ہے وہ پنجاب سے، مطلب پنجاب میں 9,07,000 سے کچھ زیادہ آبادی کے اوپر ایک قومی اسمبلی کا حلقہ ہے تقریباً ایوریج، بلوچستان میں 9,30,000 کے قریب ہے، تو بلوچستان جو کہ بہت سکیٹرڈ آبادی ہے، بہت زیادہ، مطلب پاکستان کے 40% سے زیادہ کا رقبہ ہے وہ
جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے رقبے کے لحاظ سے. تو وہاں پہ اتنی زیادہ آبادی کے اوپر, اور وہاں تو 5-5 6-6 ڈسٹرکٹس جو ہیں ان کو کلب کر کے ایک ایک کانسٹیچوئنسی جو بنائی گئی ہے, تو اس سے جو کیمپین کر رہے ہوتے ہیں کینڈیڈیٹس, جو امیدوار ہوتے ہیں, وہ ڈس ایڈوانٹیج پہ نہیں آتے؟ بالکل ہوتا ہے جی. ہمارے یہاں پہ لاہور یا سینٹرل پنجاب کے ضلعوں کی بات کریں تو یہاں پہ کیونکہ آبادی بہت زیادہ ہے, جی جتنی یہ قومی اسمبلی کی سیٹس ہوتی ہیں نا, یہ آئین کے اندر لکھی ہوتی ہیں, آرٹیکل 50-51 کے اندر. تو اس کے اندر جو حلقہ بندیاں ہوتی ہیں وہ ٹوٹل پاپولیشن کو ان سیٹ سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں. تو اس پاپولیشن کے اندر این اے کی حلقے جو ہیں وہ بننے ہوتے ہیں, اور وہ پاپولیشن کے حساب سے دیکھتے ہیں. بلوچستان کی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, وہاں پہ آبادی جو ہے وہ بہت تھوڑی ہے اور آبادی سکیٹرڈ ہے. تو الیکشن کمیشن پھر جتنی آبادی قریب ایکول رکھنے کے لیے اگر وہ 2-3-4 ضلعوں میں بھی چلے جائے تو وہاں پہ جو ہے وہ اس حد میں حلقہ بنتا ہے. اور بالکل اس سے فرق پڑتا ہے, ایک کینڈیڈیٹ کو ایک اپنے حلقے کے کونے سے ہو سکتا ہے, دوسرے کونے میں جانے کے لیے ہو سکتا ہے 6-7 گھنٹے درکار ہوں. اس وجہ سے وہاں پہ مسئلہ آتے ہیں. اسی وجہ سے ہمارے اور دیگر ممالک نے پھر ایک دوسرا لیجسلیچر ساتھ اسی وجہ سے انٹروڈیوس کرایا ہے, جسے ہم سینٹ کہتے ہیں. وہاں پہ ایکول نمائندگی ہوتی ہے, اور قومی اسمبلی میں کیونکہ وہ پاپولیشن کے حساب سے ہونا ہوتا ہے تو وہاں کچھ صوبوں میں سیٹیں کم ہوتی ہیں, کچھ میں زیادہ ہو جاتی ہیں. اچھا ویسے صاحب یہ بتائیے گا, ہماری رہنمائی فرمائیے گا کہ یہ جو, کیونکہ جب بھی حلقہ بندیاں ہوتی ہیں سیاسی جماعتیں بھی اس کے اوپر شور ڈالتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں. مثلا جب جنرل مشرف صاحب کے دور میں حلقہ بندیاں ہوئی تھی 2002 کے الیکشن سے پہلے, تو پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتوں نے بہت شور ڈالا تھا کہ یہ مسلم لیگ کاف کے امیدواروں کی ضرورت کو مد رکھتے ہوئے جو حلقہ بندیاں کی گئی ہیں. کیا اس وقت کوئی اس قسم کا تاثر ہے کہ کسی خاص پولیٹیکل پارٹی کو یا کسی خاص پولیٹیکل پارٹی کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو فیور کرنے کے لیے حلقہ بندیاں جو ہیں اس کے اندر سیاسی جو معاملات ہیں یا سیاسی اس کا جو پہلو ہے وہ بھی ہے؟ دیکھیں یہ بدقسمتی کی بات ہمارے معاشرے میں تو ہے. جیسے کہ الزام لگایا جاتا ہے کہ نیب کا ادارہ جو ہے تو انڈیپینڈنٹ ادارہ, کسی کے انڈر نہیں ہے, لیکن وہ سیاسی انتقام کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی طرح الیکشن کمیشن بھی ایک انڈیپینڈنٹ آئینی ادارہ ہے, اور قانونی اور آئینی طور پہ اس کو انڈیپینڈنٹ آف آل پریشرز جو ہیں حلقے جو ہیں وہ بنانے چاہیے. بٹ اس میں یہ فیکٹرز جو ہیں وہ میرے خیال میں تھوڑا بہت ڈویل ان کر جاتے ہیں, اور اس میں کچھ حد تک کسی جماعت کے لوگوں کو, کسی پارٹی کو کبھی کبھی کچھ حد تک انہیں سپورٹ جو ہے وہ دیا بھی جا سکتا ہے. بٹ قانونی طور پہ اس کے 30 دن کے اس کے اعتراضات بھی کبھی ٹائم ہوتا ہے, اور پھر اعتراضات کے بعد بھی اگر کوئی قانونی حلقہ نہ بنائے, کیونکہ اعتراضات الیکشن کمیشن نے خود ہی سننے ہوتے ہیں, تو اس کے بعد بھی اگر وہ نہ کرے تو پھر آپ کے پاس ہائی کورٹ کا بھی دروازہ جو ہے وہ کھلا ہوتا ہے. تو یہ جو حلقہ بندیاں اب ہوئی ہیں, کیونکہ جیسے حافظ آباد کی آبادی کو جو ہے وہ گجرانوالہ کے ایک حلقے میں شامل کیا گیا ہے, پھر جو نئے ڈسٹرکٹ بنے تھے, مثلا تلا گنگ جو ہے وہ پوری اس کو سیٹ نہیں ملی, اس کی آبادی کم تھی, تو چکوال اور تلا گنگ کو ملا کے جو ہے وہ ایک قومی اسمبلی کا حلقہ بنایا گیا ہے. اسی طرح اور بھی اس طرح سے کیا گیا ہے, سندھ میں بھی اس طرح کیا گیا ہے, پنجاب کے اور بھی جو ہے وہ علاقوں میں یہ کام کیا گیا ہے. تو اس سے کیا کمپلیکیشنز نہیں بنے گی؟ مثلا حافظ آباد ڈسٹرکٹ کا اگر ووٹر جو ہے اس کا ظاہرہ سارا ایڈمنسٹریشن, سارے معاملات تو اس کے حافظ آباد ڈسٹرکٹ میں ہیں, لیکن اگر قومی اسمبلی ان کی آبادی کم ہے اور جو گجرانوالہ کا حلقہ ہے اس کے اندر شامل ہو گئے ہیں, تو اس سے ان کو افیکٹ نہیں پڑے گا؟ کیونکہ ان کے کام تو سارے حافظ آباد میں ہوں گے, قومی اسمبلی کا ممبر ہو سکتا ہے گجرانوالہ کو ہو. بالکل افیکٹ پڑے گا, اور یہی الیکشن کمیشن کا جو ہوتا ہے نا سینسس کے بعد, اس کا یہی کام کرنے کا ہوتا ہے کہ جہاں پہ لوگ اکسٹمڈ ہیں, جہاں پہ وہ جاتے ہیں, اس حد تک ان کو جو ہے وہ کلب کر کے کمپیکٹ بنایا جائے. اب اس میں پاپولیشن کے کئی بار ایشوز آ جاتے ہیں, جیسے آپ نے تلا گنگ کی بات کی, وہ ایک نیا ضلع بنا ہے, اور مری بھی ایک نیا ضلع بنا ہے, تو اس وجہ سے کئی بار اگر پاپولیشن فگر پوری نہ ہو رہی ہو تو وہ ضلع کی باؤنڈری کراس کر سکتا ہے ایک حلقہ بندی میں, لیکن وہ پریفریبل نہیں ہے. اور جس طرح میں آپ کو ناروال کے ضلع کی بتاؤں, ناروال کے 3 تحصیلیں تھیں, اس کو 2 حلقے بنے. تو اس کا سب سے ایزی طریقہ یہ تھا کہ پرانے جو 2 حلقے تھے ناروال اور شکر گڑھ, اس میں بنا دیا جاتا.
لیکن اس میں ایک حلقے میں کچھ پورے دونوں تینوں تحصیلیں آ رہی ہیں، ایک مٹھائی، مطلب کچھ اس طرح کر کے کی ہے. اس میں میرا خیال ہے الیکشن کمیشن کو یہ دیکھنا چاہیے اور اس میں کوئی ایکسٹرنل پریشر نہیں لینے چاہیے اور قانون کے حساب سے بنانا چاہیے. وہ ایٹ ٹائمز اس میں ایشوز ہوں بھی تو بندہ اعتراضات کر سکتا ہے. لیکن بیسک آپ کے سوال کا جواب یہ کہ جہاں پہ لوگ اکسٹمڈ ہو، کیونکہ دیکھیں حلقہ بندیاں ایز پر دی لا ہماری ججمنٹس کہتی ہیں کہ ڈیموکریسی کا بیسک فاؤنڈیشن سٹون ہے، لوگوں کو فرینچائز کرتا ہے. لوگ اگر ایزیلی اس ایریا کے جس ایریا کے وہ ہوں وہاں پہ جا کے وہ فریلی اپنا ووٹ کاسٹ کریں، میجورٹی کو مائنورٹی نہ بنایا جائے، کوئی اس قسم کی نہ چیزیں کی جائیں. تو یہ اگر ٹھیک نہیں ہوں گی تو آپ کا جو پورا الیکشن کا پروسیس ہے وہ جو ہے وہ اس پہ سوال اٹھیں گے. بالکل آپ نے صحیح فرمایا بیرسٹر صاحب کہ اگر کیونکہ جو حلقہ بندی ہے وہ ابتدائی بیسکس ہیں جس کی بنیاد پہ پھر پورا الیکٹورل پروسیس کھڑا ہوتا ہے، پورا انتخابی عمل جو ہے، ووٹنگ اور گنتی اور پھر نتائج، یہ ساری چیزیں تو بات کی ہیں. بیسک ایشو تو ہے کہ آپ حلقہ بندیاں اس انداز سے کریں کہ اس میں جو ہے وہ انصاف ہوتا ہوا نظر آئے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو اور ایکول جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کیا جائے. یہ بتائیے گا کہ یہ جو اب پروسیس ہے، کیونکہ اب الیکشن کمیشن کے پاس اپیلیں جائیں گی، اس کے بعد پھر یہ ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ تک معاملہ جائے گا، تو یہ اس کو کیا اس کی وجہ سے الیکشن میں ڈیلے بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، قانونی طور پہ تو حلقہ بندیوں کے جب ہوتی ہیں تو اس کے بعد اس کے اعتراضات 30 دن میں الیکشن کمیشن میں جاتے ہیں. الیکشن کمیشن وہ اعتراضات سن پہ ان کے فیصلہ کرتا ہے تو قانونی طور پہ وہ فیصلے وہاں پہ فائنل ہو جاتے ہیں. لیکن ہمارے ہائی کورٹ میں کوئی جب الیکشن کمیشن فائنل کرتا ہے تو اس کے بعد کوئی اپیل کا حق نہیں ہے. لیکن ہائی کورٹ میں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا اوور دا پیسج آف ایئرز الیکشن کمیشن جب حلقہ بندیاں انیشل کرتا ہے اس کے بعد اپیل بھی وہ سنتا ہے، تو اس کے بعد ہائی کورٹ میں اگر کوئی بڑی بلیٹنٹ انلیگل ایرر ہو تو وہ ریٹ جیورسڈکشن میں ہائی کورٹ جو ہے وہ اس کو انٹرٹین کر لیتی ہے. تو اس صورت میں عمومی طور پہ حلقہ بندیاں جب الیکشن کمیشن فائنل کر دے تو پھر ہائی کورٹ میں ریٹ میں جاتے ہیں. ریٹ میں فیصلے ہوں تو لوگ آگے اپیل آگے سول پٹیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چلے جاتے ہیں. لیکن آپ لیگلی پوچھیں تو الیکشن کمیشن جب یہ 27 یا 28 نومبر میں میرا خیال ہے جب فائنل لسٹ کر دے گا جو اس نے دی ہے، اس کے بعد سے قانونی طور پہ ختم ہو جاتی ہیں. لیکن ہم جیسے کوئی بھی ووٹر ہے اگر اس کے بعد بھی اس کو اعتراض ہے تو ہائی کورٹ کے نظیر یا پریسیڈنٹس موجود ہیں کہ ایک بندہ لیٹ سے ابھی پریلیمنری اس کی پبلیکیشن سے سیٹسفائیڈ ہے، کوئی اعتراضات آتے ہیں، اعتراضات کے بعد الیکشن کمیشن فائنل جو ڈرافٹ ہے اس میں پریلیمنری کو بدل دیتا ہے. اس کے بعد بھی اگر اعتراض ہے تو وہ ہائی کورٹ جو ہے انہوں نے کچھ ریئر سرکمسٹانسز میں ریٹ جیورسڈکشن میں اجازت دے دیتا ہے کہ وہ بندہ جس نے اعتراضات نہ بھی کیوں الیکشن کمیشن کے سامنے وہ دوبارہ ہائی کورٹ میں جائے اور وہ جا کے کہے کہ جی وہ جو پریلیمنری جس کو الیکشن کمیشن نے چینج کیا وہ قانون کے حساب سے تھا، اسی کو جو ہے وہ برقرار کیا جائے. الٹیمیٹلی یہ چیزیں وہاں پہ پہنچتی ہیں. جو آپ کا بیسک سوال تھا کہ الیکشن ڈیلے ہو، یعنی قانونی طور پہ الیکشن کمیشن جب حلقہ بندیاں فائنل کر دے تو اس کے بعد وہ الیکشن پروسیس میں چل پڑتا ہے. اس کے بعد کوئی ریٹ آئے وہ ایکسیپٹ ہو یا سپریم کورٹ تو وہ ساتھ چینج ہوتے ہیں. بٹ الیکشن ڈیلے جو ہے وہ فائنل کے بعد جو ہے وہ قانونی کوئی صورت نہیں ہے کہ اس میں کوئی ڈیلے جو ہے وہ ہو سکتا ہے. بہت شکریہ آپ کا. بیرسٹر صاحب آخری سوال یہ ہے، اب ہمارے پاس بہت کم ٹائم رہ گیا ہے، آخری سوال یہ ہے کہ یہ جو اب مثلا یہ پورا پروسیس جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا 28 نومبر کے بعد، الیکشن کمیشن نے پھر الیکشن شیڈیول جب وہ فائنل حلقہ بندیوں کی فہرست جاری کرے گا تو اس کے بعد پھر وہ الیکشن شیڈیول جو ہے وہ اناؤنس کرے گا، تو کم از کم 54 دن کا وہ پروسیس ہوتا ہے. تو آپ کے خیال میں جو الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن، اس کے اوپر کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جیسے مری ہے، جیسے گلیات ہیں، ایبٹ آباد ہے، کے پی کے اور علاقے ہیں جیسے اپر چترال ہے، اور بہت سارے ایسے علاقے ہیں، اس طرح جو ہے وہ بلوچستان کے اندر زیارت کا علاقہ ہے، لورالائی کا علاقہ ہے، اور بھی ایریاز ہیں جہاں برف باری ہوتی ہے اس موسم میں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن تھوڑا آگے کریں. تو کیا الیکشن کمیشن جو ہے ان چیزوں کو سامنے رکھے گا
یا وہ 28 نومبر کو حتمی فہرستیں جاری کرنے کے بعد پھر ڈیٹ اناؤنس کر دے گا الیکشن کی؟ دیکھیے جی، اس میں قانونی کوئی گنجائش نہیں ہے. 90 دن کے اندر اندر الیکشن ہونے ہیں، لیکن وہ 90 دن کا آئینی ریکوائرمنٹ ہم فالو نہیں کیے تو اس کے بعد آپ برف باری کو یا بارش کو یا کسی کو بہانہ ڈال کے مزید آگے کرتے جائیں، اس میں کچھ کہا تو نہیں جا سکتا. لیکن الیکشنز ہمارے ملک میں 18 کے جولائی میں ہوئے تھے. اب جولائی میں جن علاقوں کے آپ نے نام لیے، زیارت ہو گیا، یہ اپر چترال وغیرہ ہو گیا، یہاں پہ تو چلیں برف نہیں ہوتی. لیکن جو پنجاب کے علاقے ہیں، حافظ آباد کا جن کا آپ نے ذکر کیا، یا میرا جو ناروول علاقے، یہ پیک ٹائم ہوتا ہے جس میں لوگ اپنی فصلیں وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، اور گرمی اور حبس بھی ہوتی ہے اور فصلوں میں مصروف ہوتے ہیں. تو پنجاب یا یہ میدانی علاقے کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ اس میں نہ کریں، وہ والے علاقے کہہ سکتے ہیں اس میں نہ کریں. میں آپ کو اگر ایک مثال دوں، ویسے تو قومی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن 90 دن سے آگے نہیں جا سکتے، چاہے برف ہو چاہے جو مرضی صورتحال ہو، انلیس ایمرجنسی نہ ہو. لیکن الیکشنز جو ہیں، اور الیکشنز ہوئے بھی ہیں، الیکشنز ہمارے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 2008 کا جو الیکشن تھا وہ اس کی ڈیٹ دسمبر تھی، اور دسمبر کی وہ بے نظیر کی شہادت کی وجہ سے وہ جنوری میں چلا گیا، وہ بھی پیک سردی میں تھا. اس سے پہلے 2018 کا گرمیوں میں ہوا تھا. تو الیکشن کمیشن جو ہے اس سے پوری طرح پریپیئر رہنا چاہیے کہ برف باری ہو یا برف باری نہ ہو، شدید گرمی ہو، اس کا کام ہے الیکشنز کو کروانا اور 90 دن میں کرانا. اور اگر 90 دن میں نہیں ہوتے تو پھر وہ سیکیورٹی کہہ دے، فنڈز کہہ دے، برف کہہ دے، کچھ بھی کہہ دے، ڈیلے کر لے، اس کا کیا کہا جا سکتا ہے. بہت شکریہ سر آپ کا، بیرسٹر عادل کالوں صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، ہمیں انلائٹڈ کیا، اور جو سوالات تھے اس کا آپ نے تفصیل کے ساتھ جواب دیا، تاکہ اور مجھے امید ہے کہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو کم از کم اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ جو سارا پروسیس ہوتا ہے حلقہ بندیوں کا، اس کے پیچھے جو ہے وہ پورا ایک قانونی، ایک ٹیکنیکل ایشوز بھی ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سیاسی عوامل بھی ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں یہ جو ہے وہ سارا عمل مکمل ہوتا ہے. لیکن جو ناظرین خوشائن بات ہے وہ یہ ہے کہ حلقہ بندیوں کی ابتدائی فہرست جاری ہونے کے بعد بالآخر اب ہم الیکشن موڈ میں داخل ہونا شروع ہو گئے ہیں. کم از کم ابھی لوگوں کو اتنا اطمینان ہو جائے گا کہ الیکشن کمیشن نے سنجیدگی سے الیکشن کی جو تیاری ہے اب وہ شروع کر دی ہے، اور بہت جلد جو ہے الیکشن، جب یہ 1 مہینے کا پیریڈ گزر جائے گا تو پھر 28 نومبر کے بعد الیکشن کمیشن جو ہے وہ الیکشن شیڈیول بھی اناؤنس کر دے گا، اور ووٹنگ کی جو تاریخ ہے وہ بھی مقرر ہو جائے گی. تو ہمیں امید کرنی چاہیے کہ آنے والے دنوں میں یہ سارے مراحل جو ہیں خوش اسلوبی سے طے ہو جائیں گے، اور پاکستان جو ہے اگلے انتخابات کی طرف بڑھے گا. اور عام انتخابات کے نتیجے میں پاکستان میں نہ صرف یہ کہ سیاسی استحکام پیدا ہوگا بلکہ پاکستان کے اندر معاشی استحکام بھی آئے گا، اور لوگ جس تکلیف میں مبتلا ہیں اس سے ان کو نکلنے میں جو ہے وہ مدد ملے گی. آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ.